جمیل صاحب آپ یہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو اسٹیج پر اگر لے لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ موریشس سے آئے ہیں یہاں پر عید میلاد النبی منانے کے لیے۔ ایک بار سارا مجمع باوز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ لوگ کا پورا دھیان ہے میری طرف؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر کی طرف ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، کچھ وقت آپ کی سماعت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ہمارے نوجوان تمام کے لیے، کہ یہ سب سے پہلے میری طرف سے اور خانوادہ اشرفیہ کی طرف سے، میرے والد بزرگوار حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم پیر سید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستان سرکار شاہ میرا خمباز شریف کی طرف سے آئے ہوئے تمام عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی یوم میلادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ دوستو، میں نے ایک کلام پاک کی بڑی ہی معروف و مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بڑی ہی معروف آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ بولو اور بلند آواز سے، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ، جبکہ ان میں مبعوث فرمایا، رسولہ، ایک رسول بھیج کے۔ سمجھ گئے؟ کس نے احسان کیا؟ کس نے کیا؟ اور کس پر کیا؟ مومنوں پر۔ کس پر کیا؟ مسلمانوں پر نہیں۔ کس پر؟ یہی سمجھنے والے سمجھ نہیں پائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا، کیا رب فرما رہا ہے؟ مومنوں پر احسان کیا۔ دوستو، ہم تو مسلمان سمجھتے تھے، یہ مومن کون سی جماعت ہے؟ یہ مومن کون سا گروپ ہے؟ یہ مومن کون ہے؟ تو دوستو، آسان لب و لہجے میں سمجھاؤ، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے والے ہو گئے مسلمان۔ کون ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ مسلمان ہونے کے لیے we have to recite لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ when we recite this تو we become a Muslim۔ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان والے نہیں بنے۔ کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there will be 73 division in the Islam۔ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو دوستو، مسلمان کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے۔ اب پوچھو اے اللہ، ایمان والے کیسے بنیں گے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے لیے کون سا کلمہ ہے؟ ایمان کے لیے کون سی چیز پڑھنی ہے؟ تو پیارے آقا
بلال مسجد نبوی کے مکی رحمت للعالمین فرماتے ہیں لا یکمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنی آل، اپنے والدین، اپنی مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ جب تک اپنے مال جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لے. آقا فرماتے ہیں تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے. کبھی کہنے والے ایک عاشق نے کہا، ایک عاشق نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں مومن ہونے کے لیے اپنی مال سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے. ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے ساتھ طواف کر رہے تھے، مطاف میں تھے. آقا کریم نے پوچھا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور ہر چیز سے زیادہ، اولادوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے اللہ نفسی، اپنی جان کو چھوڑ کے باقی سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کون ہے جواب دینے والے؟ عمر فاروق خلیفہ دوم. میرے آقا نے جب اس جملے کو سنا، آقا فرماتے عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، ایمان مکمل نہیں ہوا. وہ صحابی تھے، صحابی کیا کہا؟ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت، اللہ نفسی، اپنی جان کو چھوڑ کے. آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہ ہوا. سیدنا عمر نے جب غور کیا، ارے وہ عمر تھے، عمر آج کے مسلمان نہیں تھے. غور کیا، طرف کے کہا حضور اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ کرتا ہوں. اتنا بولنا تھا. آقا کریم فرماتے ہیں عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پیچھے والے قسم کھا کے بیٹھے ہیں کیا کہ کچھ بولنا ہی نہیں. قسم کو نہیں کھائی نا. ہاں کتنے ارادہ کر کے آتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور کتنے ارادہ کر کے آتے ہیں ہم سننے جا رہے ہیں، اور کتنے ارادہ کر کے آتے ہیں ہم بولنے جا رہے ہیں. تو پیچھے والے بولنے کا ارادہ ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ تو بول دو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دوستو آقا کی ولادت آج پوری دنیا منا رہی ہے. بے شک بے شک. کچھ منا رہے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں. میں نے آج جلوس میں دیکھا کہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور کچھ منا رہے ہیں. تو ایک دو کو میں نے جب دیکھا میں نے کہا یہ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے؟ یہ اتنی، وہ دیکھنے والے کون؟ کپڑا میرا اٹھا لیا، سمجھ جاؤ. دیکھا اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم بھی تو انسان ہیں نا. بے شک. تو سمجھ میں آئی بات. وہ یہ دیکھ کے سوچ رہے یہ لوگ کرتے کیا ہیں. تو بھائی چل چل کر رہے ہیں، گھر سے نکلے اور چل رہے ہیں. وہ یہ حیرت میں ہے یہ چل کے کرتے کیا ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو جلوسی میں میرے دماغ میں ایک بات آئی، وہ آپ کو سنا رہا ہوں. بولو وہ دیکھ رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں.
تو جلوس میں میں نے جب نوجوانوں کو دیکھا، اپنے نوجوانوں، میں نے کہا اے اللہ، نماز تو ہم نے کم پڑھی ہے لیکن پڑھی ہوئی نماز کو ہم نے بچایا ہے، پڑھی ہوئی نماز کو ہم نے بچایا ہے، کیونکہ ہر نماز میں ہم نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ بریلی کے امام کا ترجمہ ہے، یہ کچوچے والوں کا ترجمہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر بلند آواز سے بولو چلا چلا۔ اور انہوں نے ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو بنگلور والے آج ہمیں پریکٹیکل دیکھنے کو مل گیا، جس نے دعا مانگی چلا وہ چل رہے ہیں، جس نے مانگی دکھا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی پوچھے چل چل کے کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا مجھ سے مت پوچھو، ہم تو دیوانے ہیں، دیوانے جب چلتے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ ارے سو ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، آقا کی ولادت سے پہلے۔ ایک سوال ہوتا ہے، نوجوانوں غور سے سننا، کہ کس صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ کہتے ہیں کتاب میں ہے، کس صحابی رسول نے عید میلاد کا جلوس نکالا تھا؟ تو پیارو انہیں دعوت محبت میں دیتا ہوں، کیا مجھے ایک چیز بتاؤ، تمہاری یہ سوال کا جواب ہم دیں گے، نوجوانوں دل کی تختی میں نوٹ کرنا، ہم دیں گے، لیکن یہ سمجھا کہ صحابہ نے کہا ہے کہ عید میلاد مت بناؤ، کس نے کہا ہے کہ جلوس نہ نکالو، کس نے کہا ہے کہ جھنڈے نہ لگاؤ؟ تم کسی صحابہ کا قول لے آؤ، ہم اپنی بات بھی بتا دیں گے۔ جب کسی نے روکا ہی نہیں 1400 سال میں، تو تم کو اتھارٹی کس نے دیا روکنے کی؟ ولادت سے کب اللہ نے جنت سے 3 جھنڈے بھیجے، یہ آپ سب کو معلوم ہوگا، اس پر جو بات ہے پہلی بار آپ سنو گے انشاءاللہ۔ کتنے بھیجے؟ 3 فلیگز۔ اے جبرائیل جنت سے 3 جھنڈے لے جاؤ۔ اب بنگلور والوں یہ کہتے ہیں اتنا فضول خرچی کرتے ہو، اسراف حرام ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں جناب والی، مجھے یہ بتاؤ جھنڈا اللہ نے 3 کیوں بھیجا؟ ایک ہی بھیج دیتا؟ 3 کیوں بھیجا؟ ایک آ جاتا کافی ہے، 3 کیوں؟ 3 کیوں؟ تم 3 کا جواب لاؤ، ہم کمکمے کا جواب دیں گے۔ سمجھے میری بات کو؟ 3 بھیجے۔ اچھا آج پروگرام یہاں ہو رہا ہے اور آپ میسور کو سجا دو کہ جامع معیار ہے پروگرام ہے بنگلور میں، اور سجا کہاں رہے ہو؟ میسور۔ ہمارے بنگلور میں سجا رہے ہو ہبلی، ہمارے بنگلور میں سجا رہے ہو بلگام۔ کیا دماغ کچھ خراب ہے کیا تم لوگ کا؟ ہمارے یہاں اور سجاوٹ میسور میں 150 کلومیٹر دور۔ ایک بات بتاؤ، آقا پیدا کہاں ہوئے؟ بولو بولو، مکے میں نا، اور جھنڈا لگ رہا ہے فلسطین میں۔ پیدا ہوئے مکے میں بلا تشبیہ، ہمارے یہاں ہے تو میسور کیوں سجے؟ آقا ہے مکے میں اور جھنڈا لگ رہا ہے فلسطین میں۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اور ایک جھنڈا لگا دو خانہ کعبہ پر،
آقا پیدا ہو رہے اپنے گھر میں اور جھنڈا لگ رہا ہے خانہ کعبہ پر. یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. اور تیسرا لگا ہے آمنہ کے گھر پر. وہ تو بات سمجھ میں آئی کہ اسی گھر میں آنے بلند آواز سے بولو آنے والے ہیں. دوستو جھنڈا لگتا کب ہے؟ آرمی والوں سے پوچھو تو بتائیں گے جب ایک ملک دوسرے ملک پر فتح حاصل کرتا ہے تو کامیابی کا جھنڈا گاڑا جاتا ہے. اللہ نے بیت المقدس فلسطین پر لگوا کر کے قیامت تک کے یہودیوں کو بتایا سنو بیت المقدس کو فتح کرنے والا مکے میں اور سنو ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا دو تاکہ کعبے کے اندر سونے والے ابو لہب ابو جہل ان کا پریوار عتبہ شیبہ لات منات عزا سمجھ جائے کہ جھنڈا لگ گیا ہے کعبے کو آزاد کرانے والا. تیسرا جھنڈا جبرائیل آمنہ کے گھر پر لگا دو. کیوں لگا دو؟ تاکہ مکے والے سمجھ جائے فلسطین کو آزاد کرانے والا اسی گھر میں آیا ہے, کعبے کو آزاد کرانے والا اسی گھر میں آیا ہے. اب ہم سنی کیوں لگاتے ہیں؟ ہم یہ سوچ کے لگاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا نہیں. کل میرا تیمور میں پروگرام تھا, یہ نعرہ لگا دیکھو دیکھو کون آیا, سنیوں کا شعر آیا. میں نے کہا عید میلاد میں یہ نعرے مت لگاؤ, یہ لگاؤ دیکھو دیکھو کون آیا, آمنہ کا لالا. عید میلاد ہے نا, عید میلاد جو آپ کی حیثیت ہے وہی میری بھی حیثیت ہے. میرا بیٹھ کر کے میک سیٹ ہو چکا تھا, پھر میں نے سوچا کچھ بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں اور میں حضور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں کہ کھڑے یہ نہ سوچے کہ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی, بیٹھنے کی جگہ نہ تھی. جب میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کھڑے بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہم حضرت کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور بیٹھا اس لیے تھا تاکہ آپ بھی خوش ہو جاؤ کہ میں بھی بیٹھ چکا ہوں. کرسی تو اتنی خطرناک چیز ہے جو بیٹھتا ہے خاموش ہو جاتا ہے. اور آج کا دن خاموشی کا نہیں ہے, آج کا دن تو بولنے کا, اللہ کی نعمت کے اظہار کا ہے. تو اللہ نے فرمایا مومنوں پر احسان کیا. اب دوستو بنگلور کے سنی کئیوں مسلمانوں اب پورے بھارت کا چکر لگاؤ, مومن کون ہے جس پر اللہ کا احسان ہوا ہے, وہ کون ہے؟ تو دوستو کوئی گیا مسجد میں دیکھا کوئی رو رہا ہے, سمجھ میں آیا لگتا یہی مومن ہے. کسی نے تسبیح کو پکڑا, سمجھ میں آیا یہی مومن ہے جن پر احسان ہے. کوئی کہاں گیا, کوئی جماعت میں گیا, کوئی گھر گھر گیا, کوئی سہارنپور میں گیا, کوئی کہاں گیا, جس کی جتنی بساط تھی وہ منزل طے کر کر کے کسی نے کوٹ پینٹ پہن کر کے بتایا ہم مومن جماعت والے ہیں. کوئی چائنا ٹوپی لگا کے بتائے ہم ایمان والے ہیں, کوئی تاج لگا کے بتائے ہم ایمان والے ہیں, کوئی امامہ پہن کے بتائے ہم ایمان والے ہیں. لیکن بنگلور والوں تمہیں پتا کیسے چلے گا, پتا کیسے چلے گا؟ تو سنو سنو, عید میلاد النبی ایک ایسا دن ہے, اللہ فرما رہا ہے ایک رسول کو بھیج کر ہم نے مومنوں پر احسان کیا. جو احسان مند ہوتے ہیں وہ محفل میلاد سجا کر کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. اب لگا پیچھے اگر کعبے میں رہنا کامیابی ہوتی تو ابو لہب سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. پوچھو قرآن سے ابو لہب کو, تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب.
کعبے میں رہ کے کامیابی نہیں ہے، کعبے میں رہ کے کعبے کے کعبے کو پا لینا، کعبے کے کعبے کو پا لینا کامیابی۔ اسی گھر میں ابو لہب، لیکن اسی گھر میں پیدا ہوئے حیدر کلّہ، مولا علی، اسی گھر میں پیدا ہوئے، آنکھیں نہیں کھولی، گھر والے سمجھے نابینا بچہ ہے، آنکھیں مولا علی نے نہیں کھولی۔ اے علی تم کعبے میں ہو، آنکھ کھولو گے تو اللہ کا گھر دیکھو گے، آنکھ کھولو گے تو اللہ کے گھر کی چھت دیکھو گے، آنکھ کھولو گے تو کعبے کی دیوار دیکھو گے، آنکھ کھولو گے اپنی ماں کو دیکھو گے، آنکھ کھولو گے اپنے باپ کو دیکھو گے، آنکھ کھولو گے اپنے کنبے کو دیکھو گے، لیکن علی نہیں کھولتے ہیں۔ جناب ابو طالب دوڑتے ہوئے اپنے بھتیجے رحمت دو جہاں کے مکان پر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ آج تجھے اللہ نے بھائی دیا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ روایت میں آتا ہے آقا کریم دوڑتے ہوئے کعبے میں گئے، علی کو اپنی آغوش میں لے لیا، جیسے لینا تھا مولا علی نے آنکھ کو کھول دیا۔ مولا کائنات نے آنکھ کو کھول دی۔ میں نے پوچھا اے مولا علی آپ نے اب تک آنکھ کیوں نہ کھولی، اب تک آپ نے آنکھ کیوں نہ کھولی؟ اور ڈاکٹر کہتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد صرف ماں کو ہی پہچانتا ہے، کیونکہ 9 مہینے ماں کی حرارت سے واقف رہتا ہے، لیکن علی تو ماں کی گود میں بھی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، نہیں کھول رہے ہیں۔ جیسے حضور نے لیا، ایک سوال دیتا ہوں عاشق، حضور نے لیا جو علی ماں کی گود میں آنکھ نہ کھولے، جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ماں کی حرارت کو بچہ سمجھتا ہے، اور اس کے بعد بھی علی نہیں کھولتے، اور جیسے حضور لیتے ہیں علی آنکھ کو کھول دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آیا تم کہتے ہو نبی کو غیب نہیں، ارے غیب تھا نبی اگر اپنا ہاتھ علی کے جسم پر لگا دے تو علی کو بھی غیب کا علم آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے علی آنکھیں کھولی کیسے؟ تب تک بریلی سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نکل کے کہنے لگے، کہا جامع میاں بینگلور والوں کو عقیدہ دے دو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ پہ دیکھ چکے کعبے کا اور دوستو آج ولادت ہے حضور پاک کی، سب پوری کائنات خوش ہو گئی۔ خوشی کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ سب کے بچے ہوتے ہیں، ایک خدا کا حبیب جب ہوتا ہے۔ اور جو میلاد منا رہے ہیں، میلاد منانے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اس روئے زمین پر more than 100,000 prophet and messenger of Islam and messenger of Allah has came۔ آدم آئے، اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو بھیجا، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، داؤد آئے، زکریا آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے۔ اللہ نے فرمایا ان سب کو میں نے بھیجا ہے، لیکن جب محبوب آتے ہیں، جب محبوب کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم پر میں نے احسان کیا مصطفیٰ کو تمہارے بیچ بھیج کر۔ سمجھے؟ سارے نبی پر لفظ احسان نہیں ہے، آقا کی ولادت پر لفظ احسان ہے۔ اور ہندوستانیوں اپنے سینے کو ٹھوک کے کہو کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، چل کے بولو ہم ہندوستانی ہیں، اور
انشاءاللہ یہ ہمارا تعلق کوئی قیامت تک ختم نہیں کر سکتا. کیوں ہم نے یہ بات کہی؟ کوئی دوسرا ملک اس بات کو کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا. اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے. ہمارے ملک میں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے پولیس والے ہو یا آرمی والے ہو، وہ جانے یہ ملک کتنا عظیم ملک ہے، کتنا عظیم ملک ہے. اور جس ملک کی دھرتی پر ہم لوگ سوتے ہیں یہ کتنا چین و سکون کا ملک ہے. نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ دنیا میں سب سے پہلے اگر آیا ہے بشری شکل میں آدم کے اندر تو بھارت کی دھرتی پر نازل. یاد رکھنا، سب سے پہلے حضور کا نور آدم کی شکل میں اس دھرتی پر آیا تو کہاں آیا؟ اور ساؤتھ والوں اسی کی برکت تم حاصل کرو. ساؤتھ ہی میں تھا ان کا ایک قدم. اس کی برکت کیا ہے؟ جتنی دنیا کی قیمتی لکڑیاں ہیں خوشبو والی سب اللہ نے تمہیں کو عطا کیا ہے. چندن ہو یا سندل ہو یا عود ہو. یہ کیوں معلوم ہے؟ جب آدم علیہ السلام آئے اور آپ کی شرمگاہ پر جنت کے پتے لگے ہوئے تھے اور جب وہ دنیا میں آنے کے بعد سوکھنے لگے تو ایک ہوا چلی، وہ پتے اڑے. جب اڑے جہاں جہاں تک پتے پہنچے اس کی شاخیں پہنچی، اللہ نے اس زمین سے خوشبودار درخت کو پیدا فرمایا. الحمدللہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اور دوسرا یہ آج کے جلوس میں جس طرح پولیس والوں نے الحمدللہ پروٹیکٹ کیا اور بڑی ہی حفظ و امان کے ساتھ اس قوم مسلم کو لے کر کے چلے، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے پولیس والے ڈیوٹی پر تھے ان سب کی جائز مراد کو پوری فرما. انہیں بھی ایمان اور ہدایت کے ساتھ رکھنا مولا. کیونکہ دوستو یہ تو ہمیں لگائی پولیس والے ہیں. جب ہم جلوس میں چل رہے تھے میرے دل میں آیا آج وہ آقا پیدا ہوئے ہیں جو پوری مانوتا کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. میں نے ترنت ہدایت بھائی سے کہا پانی کا بوتل پولیس والوں کو بھی دے دو، کیونکہ کب سے کھڑے ہوں گے تاکہ وہ بھی پانی پی لے. کیونکہ مسلمانوں ہمارا عمل ہی یہ رہا ہے، ہم نے تو اپنے مخالفوں کو بھی کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے. یہی تو اسلام کا پیغام ہے، یہی تو اسلام کی حقانیت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایک خاتون نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے جب مکے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئی تھی، میرے آقا وہاں کھڑے ہوئے. اس عورت کو نہیں معلوم تھا یہ کون نبی ہے، یہ آخری نبی ہے. اس عورت کو نہیں معلوم. میرے آقا مکے کی حد پر کھڑے ہو کر کے اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں اے ماں اتنا سامان لے کے تو جا کہاں رہی ہے؟ کہا بیٹا اس شہر میں ایک محمد نام کا پیدا ہوا ہے، وہ جادو کرتا ہے اس لیے میں جا رہی ہوں. میرے آقا نے اپنی برائی بھی سنا پھر بھی مسکراتے رہے. اے مسلمانوں اپنا کردار ایسا بناؤ لا تم پر کوئی حملہ کرے تمہاری مسکراہٹ تلوار کی دھار سے زیادہ کام کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو مسکرانا سیکھا ہے اسلام میں. کیا سیکھا ہے؟ مسکرانا. جب امریکہ کے ویزے کے لیے جب میں گیا تو اس نے کہا ایجنٹ نے کہ گرو جی جب سوال جواب وہ کرے گا ہائی کمیشن تو مسکرا کے جواب دینا. انل بھائی ان کا نام تھا. میں نے ساری باتیں ان کی سن لی. اس کے بعد ہم نے کہا انل سر جو چیز آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا 1400 سال پہلے ہی ہمارے پیغمبر نے سمجھایا ہے اور آپ تو اتنا سمجھا رہے ہو آپ اسمائل کر کے جواب دینا تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائے گا. یہ آپ کا کہنا ہے. مسکرائیں گے وہ سیٹسفائی ہوگا. میرے اسلام نے تو ہمارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا جب مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو دوستو اس خاتون کے سارے سامان کو نبوت والی پشت پر میرے آقا نے رکھا.
رکھنے کے بعد منزل تک چھوڑا. راستے پر برائی سنتے رہے اپنی، لیکن مسکراتے رہے. آخر میں وہ عورت پوچھتی بیٹا تو کون ہے؟ تو اپنے بارے میں بھی تو بتا. میرے آقا فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، مکے سے لے کر کے منزل پہنچنے تک جس بیٹے کے تعلق سے تو برائی کر رہی تھی وہی محمد ابن عبداللہ میں. کہا بیٹا تم ہے؟ کہا ہاں. کہا میں نے اتنی باتیں کہیں تمہارے چہرے پر تو شکن بھی نہ آئی. کہا نہیں ماں، تم نے جتنی باتیں کہی تھی سن کے کہی تھی. اب بتاؤ تم نے تو مجھے دیکھ لیا. وہ عورت نے اپنے سر کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رکھ کے کہا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہا جائے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا. میرے دوستو، آج اسی پیارے آقا کی ولادت منانے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے، سعادت نصیب فرمائی ہے. دوستو، حضور کی ولادت میں جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا عطا فرمائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے امام ہیں جنہیں 24 بھی مانتے 25 بھی مانتے ہیں. 25 الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہم لوگ ٹھیک ہے سب مانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ میں گیا جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی. اس وقت کے بادشاہوں نے اسے خوبصورت سے ہال بنایا تھا جہاں ہر دن محفل میلاد ہوتی تھی. آپ فرماتے ہیں میں اس محفل میں حاضر ہوا اور وہ رات 12ویں شب کی رات تھی، ولادت کی رات تھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں محفل جب اپنے شباب پر پہنچی میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے نور برس رہا ہے اور محفل میں آ رہا ہے. نور محفل سے نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے. میں بڑے کشم و کش میں پڑا یہ معاملہ کیا ہے. تب تک کہ میرے رب کا احسان ہوا، مجھے علم ہوا جب میلاد کی محفل 12 ربیع الاول کو چل رہی تھی اس وقت آسمان سے اللہ فرشتوں کو محفل میں بھیج رہا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. دوستو، اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو یہ تربیت دینا جب تک دم میں دم رہے زندگی ساتھ دے یہ اعلان کرتے رہنا نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آقا دوستو، کیسا حسن اللہ نے آقا کریم کو عطا فرمایا. آخری بات عرض کر کے میں اپنی جگہ کو بیٹھ جاؤں گا. کیسا اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماں آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے نے جنم لیا اس وقت میرے بیٹے کے جسم بالکل صاف اور ستھرا تھا. ایسا لگتا تھا کہ کسی نے نہلا کر کے میری گود میں رکھ دیا ہو. اور سارے لڑکے دنیا میں لڑکے ہوں بچیاں سب عادت کے مطابق بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہیں. آقا کریم کا جسم ماں آمینہ فرماتی ہے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. ایک
قبیلے پر سبحان اللہ کہنا یہ جذباتی بات نہیں ہے، آپ بھی جان لو جس کے ہم دیوانے ہیں وہ آقا کی شان کیا ہے۔ میری ماں آمینہ فرماتی ہے جب آنکھ کو میں نے دیکھا تو محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کسی نے سرما لگایا ہو، جبکہ سرما نہیں ہے، سرما لگا ہوئی آنکھ تھی۔ حضور پاک کے حسن کے تعلق سے محدثین لکھتے ہیں کہ آپ کی ناک کی بناوٹ اتنی خوبصورت تھی کہ ناک کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے ایک نور نکلتا تھا، ایک نور نکلتا تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب حضور ایک محفل میں ہوتے تھے اور ہم ان کے سامنے ہوتے اور سامنے اگر کوئی وال ہوتی، دیوار ہوتی، تو حضور جب مسکراتے تھے تو آپ کی مسکراہٹ کی شعائیں اس دیوار پر پڑتی تھی اور اس دیوار کا عکس محفل میں ابر رحمت بن کے چھا جایا کرتا۔ میرے دوستو، ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے کی حالت میں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر وضوحا چہرے پر پسینے کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پسینہ آپ کی پیشانی سے آپ کے گال مبارک رخسار مبارک تک پہنچا تو لگتا تھا کہ کوئی ہیرا ٹپک رہا ہو۔ اس پسینے میں اتنی چمک تھی جو چمک میں نے دنیا میں کبھی دیکھی نہ تھی۔ میرے دوستو، آقا کریم کے حسن کے تعلق سے صحابہ بیان فرماتے ہیں جب حضور چلتے تھے اصحاب کے ساتھ میں تو کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی میانہ قد کا ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ حضور کا قد تو میانہ تھا، درمیانی قد تھا، لیکن جب ان سے کوئی لمبا بھی آتا تھا پھر بھی اس کا سر حضور کے سر کے نیچے دکھائی دیتا۔ میرے دوستو، آقا کی شان کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں محدثین جب حضور چلتے تھے تو ایک ابر رحمت، ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، اور آپ بادل کیا سایہ کرے گا، خود بادل سایہ مصطفیٰ سے سایہ حاصل کرتا۔ میرے دوستو، اتنے پیارے آقا، ہم سب کسی کے خوبصورتی کو دیکھ کے مائل ہوتے نا، اور خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انگلی کو دیکھ کے دیوانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پیر کو دیکھ کے دیوانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گردن کو دیکھ کے دیوانہ نہیں ہوتا ہے۔ دیوانہ ہونے کے لیے آدمی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے گال کو دیکھتا ہے، اس کے لبوں کو دیکھتا ہے، اس کی ناک کو دیکھتا ہے، تب اس کی دیوانہ بنتا ہے۔ قربان جاؤ آقا کے حسن پر، ہم سب قربان۔ میرے آقا مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سخت دھوپ تھی تو آقا نے اپنے چہرے کو ایک کپڑے سے چھپا رکھا تھا، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جب مدینے کی حد میں داخل ہونے سے قبل ایک خاتون تھی جو ایک خیمے کی سردارن تھی قبیلے کی، اس نے حضور پاک کے پاؤں کی انگوٹھے کی بغل والی انگلی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خیمے سے باہر نکلی، خیمہ یعنی ٹینٹ سے باہر نکلی اور حضور کے پیچھے گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگی۔ یہاں تک کی روایت میں آتا آقا اپنی منزل مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور جا کر کے تشریف فرما ہوئے، وہ خاتون حضور کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونا تھا، چند صحابہ نے پوچھا اے عورت تو اتنی ہاتھ کیوں رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو ابھی اس گھر میں ایک نوجوان سا ایک شہزادہ داخل ہوا ہے، مجھے اس کی زیارت کرنی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ اصحاب نبی پوچھتے ہیں ایسا کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو، میں ایک قبیلے کی سردارن ہوں، میں ایک قبیلے کی مالک ہوں، میں ایک ٹینٹ میں تھی اور اپنی ٹینٹ کی کھڑکیوں سے یہ شہزادے کے پاؤں کے بغل والے ناخون کو دیکھی، انگلی کے ناخون کو دیکھی، اس ناخون میں اتنی چمک تھی، اس انگلی میں اتنی خوبصورتی تھی، میں سوچنے پر مجبور ہو گئی جب اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت، چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے دوستو، صحابہ نے یہ بات حضور تک پہنچانا تھا، حضور نے اجازت دیا، وہ خاتون داخل ہوئی۔ داخل ہونے کے بعد جب اس نے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ تو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے سر کو قدم پر رکھ کے کہا پہلے مجھے آپ اپنا بنا لو، پہلے مجھے آپ اپنا
اپنا بنا لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن مصطفیٰ کیسا تھا. لم یات نظیر کفی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. مصطفیٰ آپ کو اللہ نے ایسا حسن دیا کہ قیامت تک ایسا حسین پیدا ہو. سبحان اللہ. نعرہ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چم کے مہر انور ہو نہیں سکتا. دوستو یہ میرے آقا کا حسن ہے. تھا نہیں سبحان اللہ. کیا ہے؟ حسن ہے. آج آپ دیکھو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی ذات کا کوئی ماننے والا ہے گوگل میں سرچ کرو تو وہ حضور کا نام سب سے پہلے آتا ہے. جبکہ محبت کا دستور ہے. آخری بات ہے محبت تقاضا کرتی ہے. ہم جب تک کسی کو دیکھتے نہیں محبت ہوتی نہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ حضور کے ناموس پر حملہ ہو اور ہم گھر سے نکل جاتے ہیں جبکہ دیکھا نہیں. بولو دیکھا نہیں ہے. حضور کی میلاد پر ہمارے سید اسماعیل صاحب لاکھوں روپیہ لٹا رہے ہیں. آدمی لٹاتا ہے دیکھ کے. ہر آدمی مال لٹانے کو تیار ہے. تو اے لوگوں ایسی کون سی وجہ ہے مصطفیٰ جان رحمت میں کہ تم دکھا دکھا کے ہمیں اپنا وفادار نہ بنا پائے اور جسے ہم نے دیکھا نہیں اس کے اتنے وفادار ہو. کیا وجہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں سنو یہی تو حسن مصطفیٰ ہے. یہی تو حضور کی خوبصورتی ہے. لوگوں کی خوبصورتی دیکھ کے فدا ہوتے ہیں لوگ. آقا کا حسن ایسا ہے 1400 سال بیت گئے ہر عاشق یہی کہتا ہے جب حسن دھرم کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار عالم. عبادت اعمال روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ ہم پر فرض ہے. یہ ہم پر فرض ہے. It is very important for our life. لیکن یہ جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہے. اس کے سبب ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اگر کوئی کہے کہ نماز سے تم جنت میں جاؤ گے سمجھ جانا وہ اپنا والا نہیں ہے کہیں اور کا کوئی اور پروڈکٹ ہے. اب آپ پوچھو کیسے. میں کہتا ہوں نماز پڑھنے والا جنت سے آؤٹ ہوا ہے. جو جنت میں خوب پڑھتا تھا اس کو جنت سے آؤٹ کیا گیا ہے. پتا کیا چلا بن عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی. بخاری نہیں مصطفیٰ. یہ راستہ ہے اور یہ نماز یہ طے کرے گی کہ جنت میں تم کس کے پڑوسی بننے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ سب کو حضور کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد آقا کی آمد قاہی کی آمد قائد کی آمد مدنی کی آمد ہاشمی کی آمد امی کی آمد امام کی آمد کمخار کی آمد سرکار کی آمد مختار کی آمد.